ممبئی کے ایک صاحب تھے، وہ حج کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، بڑی مشکلوں میں زبردستی لوگوں نے ان سے کہا تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ اپروول ویزا کا انتظام ہوا اور وہ فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ یلملم کی میقات کی سرحدوں سے گزریں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگائیں گے۔ جیسے ہی ممبئی ایئرپورٹ پر تھے اچانک ہارٹ ہوا، سینے میں درد ہوا، اور پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا، ڈاکٹر آ گئے، ان کا سامان اتار لیا گیا، احرام پہنے ہوئے تھے اور ممبئی کی ایئرپورٹ پر ہی فلائٹ سے اتار لیے گئے۔ پھر اگلے سال تک علاج ہوتا رہا، پھر فارم بھرا، پھر ان کا نام آ گیا، حج کرنے کے لیے مکہ شریف چلے گئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے رہے۔ پہنچ گئے مکہ شریف۔ مکہ شریف میں جبل خطاب کے پیچھے بن لادین مسجد ہے، اسی کے ایریے کو مسفلا کہتے ہیں، کئی ہزار سال پہلے کا پرانا نام ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں صدیق اکبر کا مکان تھا، جہاں پر امیر حمزہ کا مکان تھا، جہاں پر عمر فاروق اعظم کا مکان تھا۔ اسی بیلٹ میں ان کا قیام تھا۔ جیسے وہ اپنے ہوٹل میں پہنچے، سامان رکھا، یہ ہوا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد کعبے کی زیارت کو چلیں گے، بس یہ دیوار گر جائے تو سامنے کعبہ ہے۔ اچانک پھر ان کے سینے میں درد ہوا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، معلم آیا، مستشفیٰ ہاسپٹل کی گاڑی آئی، ان کو ایمبولینس پہ رکھا گیا اور ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد ان کا پاسپورٹ منگایا گیا، دوسری فلائٹ سے ان کو جدہ سے ممبئی بھیجا گیا۔ 1 مہینے کے بعد ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کی لبے بام رہ گئے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں۔ اگر یہ امام ہیں تو ان کے مقتدی ہوتے ہیں، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کے ائمہ کرام ہوتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اچانک ہم سے داغ مفارقت دے کر کے اس جہاں سے اس جہاں جانے والوں کی، کبھی سوچا آپ نے یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، یہ حرکت قلب یہ بند کیوں ہو جاتا ہے، یہ دل چکا جام کیوں کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچیں سمجھیں، 60 سال کی لائف ہے اور یہ فلمی اور کفری عقیدہ ہے 7 جنم 7 جنم، یہ پہلی اور آخری لائف ہے، اسی میں آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسری لائف نہیں ملے گی۔ کورٹ کچہری مقدمہ ہوٹل بازی میں اپنا وقت برباد ہم نہ کریں، اسی لائف میں اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ۔ قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اتنی مرتبہ میں اسے ریورس کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولیں اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے، تطمئن القلوب، تمہارے قلب کو سکون دیتا ہے۔ سکون ہی کا ایک نام ہے خوراک، سکون ہی کو غذا کہتے ہیں، سکون ہی کا ایک ہندی نام ہے کھانا۔ کیا مطلب دل کی خوراک، دل کا کھانا کیا ہے؟ بذکر اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا، اونچی بولیں، بات کریں، مجھے اچھے لوگ پسند ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کی خوراک، جس میں کئی پارٹس ہیں۔ آنکھیں ان کی خوراک الگ ہے، سماعتیں ان کی خوراک الگ ہے، یہ زبان ان کی خوراک الگ ہے۔ کیا آپ کتاب پڑھ رہے تھے، کتابیں پڑھتے پڑھتے آنکھوں کو بوجھل محسوس ہوا، کتابیں رکھ دی، آنکھوں کو آپ نے بند کر لیا، یہ آنکھوں کی خوراک ہے۔ سنتے سنتے آپ پک گئے، آپ نے سامنے والے کو چپ کرا دیا۔ یہ سامنے والے کو چپ کرا دینا یہ آپ کے کان کی خوراک ہے۔ خود بولتے بولتے 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، آپ کے جبڑے میں درد ہونے لگا، خود خاموش ہو گئے، یہ آپ کے منہ کی خوراک ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں مشینری تھی اور پھر بزی تھے آپ، اچانک آپ کو درد کا احساس ہوا، آپ نے کام بند کر دیا، سستانے کے لیے بیٹھ گئے، 10-15 منٹ ریلیف لیا آپ نے، پھر اپنا کام شروع کیا۔ یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک۔ سائیکل چلاتے چلاتے بہت دور چلے گئے، پیروں میں درد ہوا، آپ نے کھڑی کی سائیکل، چائے پی لیا، آپ نے تھوڑی سی راحت دی، یہ پیروں کی خوراک ہے۔ بھوک لگی تھی، پیٹ کو 2 روٹی دے دی آپ نے، چاول دے دیا، آپ نے دال دے دیا، یہ پیٹ کی خوراک ہے۔
تھوڑی سی آسان گفتگو ہے، سمجھ تو رہے، جسم کے سارے پارٹس کی الگ الگ خوراک ہے، ایسے ہی دل ہے۔ ذرا بتائیں کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ بولے بھائی بولے، جس نے پیدا کیا اسی کا نام لیتے ہوئے شرماتے۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ اونچی بولے۔ برج خلیفہ میں کہ قریب سے بھی گزرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ایفل ٹاور دیکھنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ چائنا کی دیواروں کے قریب جا کے بھی سکون نہیں ملے گا۔ کلکتے کی سب سے مہنگی مارکیٹ میں میگا مارٹ اور پھر بگ بازار میں جا کر کے بھی آپ کو سکون کی کوئی دوا نہیں ملے گی۔ لکھ لو اس کو۔ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے بڑے پروفیسر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی یونیورسٹی قائم کر لی ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی میں دل کی کوئی خوراک نہیں۔ چاند پر جانے والا نیل آرمی اسٹرانگ آج سے 64 سال پہلے چاند پر گیا تھا، وہ بھی کہتا ہے میں نے دنیا کے اوپر کے سفر کیے لیکن دل کی خوراک مجھے نہیں ملی۔ ایک عالم دین کہتا ہے دل کی خوراک بذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی پوچھے کہ دل کو اگر بھوک لگے تو اسے کیا دینا چاہیے، تو کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا ذکر۔ یہی ہے ذکر اللہ کا جو تمہارے دلوں کی خوراک ہے۔ اور دل کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہوگا تو یہ ہاتھ پاؤں اس کی فوج ہے، یہ بھی کام کرے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کام کرے گی میرے بھائی، ورنہ یہ ہاتھ چوری کرے گا، آنکھیں یہ بدنگاہی کریں گی، یہ کان گانے بجانے سنیں گے، زبان گالیاں دیں گی، پاؤں برائیوں کی طرف جائیں گے، آزاد ہو جائے گی فوج، انارکی پھیل جائے گی، پورے ملک میں بدامنی پھیل جائے گی۔ اگر دل بادشاہ مقید ہو گیا نفس اور شر کے چکر میں، لہذا آپ سے کوئی پوچھے آپ کے دل کی خوراک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی۔ اب پتا چلا کسی مدرسے کے طالب علم کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ ایک بات لکھ لے، سائنس بھی کہتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو ہارٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے اللہ والوں کو، علماء کو ہارٹ ہو سکتا ہے، وہ جس کا دل حضور کی محبت میں تڑپتا ہے، جس کے بارے میں چپکے سے اشارہ بھی کیا گیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ مدینے جانے والے جا رہے تھے، ایک عاشق نے اپنی غربت کو یاد کیا، مفلسی کو یاد کیا، آنکھیں تڑپ گئیں، دل ٹوٹ گیا، یہ کیسا انسان ہے، مقتدی ہو کے جا رہا ہے، میں امام ہو کے گھر بیٹھ گیا۔ بس ایک چوٹ لگی اور آخری ہچکی لی اور پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا، یہ شہدائے بدر کا فیض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بقیہ کسی بھی علماء کو کسی طالب علم کو ہارٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل کی خوراک ان کے پاس موجود ہے۔ پھر سے بتائیں کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ اونچی بولیں۔ اب اس خوراک کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ، بولیں اس کا بینیفٹ کتنا ہوگا۔ دیکھیں آپ، یہ ہندوستان کی زمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آئے نہیں، صدیق عمر نہیں، فاروق اعظم عثمان غنی نہیں، سرکاران حسنین کریمین نہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری نہیں آئے، حذیفہ یمانی، جناب زہیر بن قیس نہیں آئے۔ پھر یہ اس وقت موجودہ ہندوستان میں بنام مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر منقسم ہندوستان، پوری 8 ارب کی آبادی میں پوری دنیا میں 150 کروڑ بنام مسلمان ہیں، جن میں ہندوستان میں غیر منقسم میں تقریباً 80 کروڑ ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ حضور تو کبھی آئے نہیں، کون آیا ہے اعلائے کلمت الحق بلند کرنے کے لیے؟ اس کے آنے کا انداز کیا تھا؟ آج اتنی بڑی تعداد ہو کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غریب نواز نے تنہا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا۔ غور تو کرو میرے بھائی، کیا تکنیک تھی ان کے پاس۔ مالابار کی زمین ہے، حضور اجازت دیجیے، مالابار کی زمین ہے، اللہ کے رسول کے شہر کا ایک چھوٹا سا قافلہ آج سے 1350 سال پہلے بزنس کرنے کے لیے ساحل سمندر پہ اترا۔ جیسے ساحل سمندر پہ اترا
اس نے اسی سمندر کے پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلے بچھائے، نماز عشق ادا کی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ اس دور کی، اس عصر کی خطابت سے کہ پیٹرن سے الگ گفتگو ہے، سننا شاید کسی کے دل کو بھا جائے۔ وہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ فارغ ہوئے، یہاں کے ہندو بھائیوں نے قریب آ کر کے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا یہ ابھی کیا کر رہے تھے؟ کہا دل کو اس کی خوراک دے رہے تھے۔ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ نام سنا مدینے کا، کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے۔ تو کیا لائے ہو؟ کہا یہ کپڑے لائے ہیں، اسے بیچنا ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ ان کی قیمتیں کیا کیا ہیں؟ سننا صاحبو، ان کی قیمتیں کیا کیا ہیں؟ تو کہا سمپل کے طور پر کپڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، سب کی قیمت الگ الگ ہے۔ یہ کاٹن ہے، یہ ٹیری کاٹ، یہ پولسٹر ہے، یہ مارکین ہے، یہ مخملی وغیرہ وغیرہ۔ حضور کے شہر کے آئے ہوئے لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ سب سے قیمتی جو کپڑا تھا، یہاں کے ہندو بھائیوں نے پوچھا یہ کپڑا؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ کپڑا سب سے سستا ہے۔ سننا، یہی رہنا، کہیں جانا نہیں۔ یہ کپڑا سب سے سستا ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں، ہند میں یہ مخمل کا کپڑا سب سے مہنگا بکتا ہے، تم اسے سب سے سستا بیچتے ہو؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ملا کے بیچنے والے دنگ رہ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ دنگ رہ گئے، ایک کپڑا اس کے اندر خراب ہے۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے تاجروں نے حضور کے شہر سے آنے والوں سے کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ کلکتہ ہے یہ، سننا غور سے، سننا غور سے۔ شاید ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا کسی خاص مقصد کے لیے، اسے ریورس کرتا ہوں، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھی؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے یہ بات آمینہ کے لال سے سیکھی ہے، ہم نے یہ پیغام حضور سے سیکھا۔ کہا کون ہے آمینہ کے لال؟ اس میں کون ہے؟ آنکھوں میں آنسو، نا کیسی باتیں کرتے ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہیں؟ بولے وہ مدینہ شریف میں۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ظاہری طور پر وہ مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں، ان کا انتقال ظاہری، ان کی ڈیتھ مبارک، دیہانت ہو گیا۔ یہاں کے ہندوستان کے ہندو مذہب کے بزنس مین نے کہا عجیب بات ہے، ایک ایسے شخص کو تم فالو کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، ایک ایسے شخص کی باتوں کو تم ایکسپٹ کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا۔ تب حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ سچ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں سے آج بھی وہ دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ سنیں اب کایا کیسے پلٹی، اتنا سنا تو یہاں کے غیر مسلم تاجروں نے کیا کہا، دل کہے تو آپ بھی کہیے گا، اب یہ کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، وہ بھی اللہ اللہ کی گردان میں۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے قلب کو سکون ملا۔ بولے بیس کیا ہے؟ بولے بذکر اللہ۔ دوائیں کھاتے ہیں لوگ بڑی مہنگی مہنگی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، تو کھانا تو کم کھاتے ہیں، دوائیں زیادہ کھاتے ہیں، دوائیں زیادہ کھاتے ہیں۔ آئیے دوستو اپنے دل کی خوراک کا انتظام کریں، انشاءاللہ اپنی تنہائی کو مسلمان کریں، سمجھ رہے میری بات؟ اپنی سماعتوں کو مسلمان کریں، اپنی زبانوں کو مسلمان کریں۔ پوچھا پروفیسر راؤ رضوان نے، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق ہے میں نے اپنے بڑوں کا ہاتھ چوم لیا، قدم چوم لیے، نبی کی نعت پڑھنے والوں کے پاؤں کو
کو بوسہ دیا، علماء کے غسالے پی لیے قدموں کے، یہ اخلاق ہے؟ تو اس درویش نے ایک بات کہی تھی، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے، صوفی صاحب نے کہا، پوچھا گیا تھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تنہائیاں مسلمان کا۔ یہ جملہ ایسی نہیں آ کے چلا گیا، یہاں ٹھہریں آپ، تھوڑا سا قیام کریں۔ بولے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ متبسم انداز میں مل جانا، ہاتھوں کو چوم لینا، احترام کرنا، مسکرا دینا اخلاق ہے؟ ورنہ نہ، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بولے پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ ذی فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی کلکتہ شہر میں رہتے ہیں، یہ بھی زبان کا شہر ہے۔ سنیں آپ، اس درویش نے کہا اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے، بولے آج تک اخلاق کی ایسی میننگ میں نے کبھی نہیں سنی۔ جب آپ بند کمرے میں ہو، کوئی نہ ہو، کھڑکیاں بند، پردے بند، تب موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہو، 155 ملکوں کی گناہ کی وادیاں آپ کو سیر کرنے کے لیے بلاتی ہوں، اس وقت خیال آ جائے کہ میرے کاندھے پر میرے فرشتے دیکھتے ہیں، تب آپ اخلاق بند کہلائیں۔ وہ تنہائیاں آپ کی مسلمان ہو جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کی وہ دولت ہوگی جو اڈانی اور امبانی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے؟ ہاں، پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا کام دھام چھوڑ کے یہی کریں؟ آئیے ایک فائل پلٹتے ہیں۔ زمین ہے بغداد شریف کی، میں یہاں کی دعوت جب مولانا عمران صاحب قبلہ میرے بڑے محسن ہیں اور پھر جب ایسوں کا نام ہے، میں ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں 25 تاریخ کو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 تاریخ ہے۔ مجھے 26 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور مجھے کل پرسوں نرسوں پھر انشاءاللہ بغداد شریف جانا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 24 کی شام کو جانا ہے۔ تو میں نے اس لیے اپنا ٹکٹ آگے بڑھوا لیا کہ کچھ مخصوص لوگوں سے کی دعائیں مل جائیں اور آپ سب کا سلام نیاز مل جائے۔ آپ بھی چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھوں کو ڈاکے انشاءاللہ بولے، چلیں گے نا انشاءاللہ؟ بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پوچھی بولے۔ میرا ٹاپک تو یہ نہیں ہے، ٹاپک ہے بذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ایک بات بتا دوں، اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے اپوزیشن جماعت کا، وہابیہ سلفیہ کا، تو ہمیں ان کے سوالوں کے جواب سے کوئی درکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے، اگر امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور قرأت کرنا شروع کر دیں، ایک شخص وضو بنا رہا، امام صاحب بھول جائیں، وضو کرنے والا اگر لقمہ دے تو کیا اس غوث پاک کا نام لیا، اس کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ جو جانا چاہتا ہے بغداد شریف وہی بولے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ صحیح بولنا بھائی، ہاں؟ ایک بات بتا دوں، ایک بزرگ ہیں لاہور میں، ان کا نام ہے شیخ ابو المعالی قادری۔ شیخ ابو المعالی قادری بڑے بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید کا نام ہے لال محمد بدخشانی۔ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے، بیعت کا شرف حاصل کیا، بولے حضور کوئی وظیفہ بتائے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں نے جس کا نام لیا بدخشانی کا کوئی ایسے ویسے پیر نہیں ہے کہ جب اپنی زندگی سے وہ بیزار ہو گئے تو پیر بن کے کھٹ سے نمودار ہو گئے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ دارا شکوہ کے پیر مرشد ہیں، دارا شکوہ کے پیر مرشد ہیں۔ شیخ ابو المعالی دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی، بڑے چھان پھٹک کے لوگ کسی کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ علامہ بدخشانی جو ہے بولے اپنے پیر سے کہ میں کچھ وظیفہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ تمہارے لیے ایک ہی وظیفہ ہے۔ بولے کیا؟ بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ، بولے یہ پڑھنا ہے۔ شیخ بدخشانی سے پڑھتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن خیال آیا اتنے دنوں سے غوث پاک کا نام لیتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔
لاہور سے سوچا خبر غوث پاک کو ہو گئی. وہی بولے جس کا یقین ہے ہو سکتی ہے کہ نہیں. جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کرے. بھائی پوری کائنات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. قرآن شریف میں وہ اہلیکم کا لفظ آیا, سمجھ رہے ہیں آپ. خبر غوث پاک کو ہو گئی. شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں لیٹا تو میں نے خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھا. دل کہے تو بولیے گا. میں نے خواب میں سیدنا شیخ کی زیارت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک ریگستان میں کھڑا ہوں, سامنے سلطان الرجال معلم الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما. میں نے غوث پاک کی قدم بوسی فرمائی اور میرے سر پہ اس وقت ٹوپی نہیں تھی. علامہ بدخشانی کہتے ہیں میں ننگے سر تھا, میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی اور میرے سامنے سیدنا شیخ کھڑے تھے. میں نے سلام کیا تو شیخ نے کیا کہا, بدخشانی جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ. بولے جی حضور. بولے اتنے دنوں سے تم میرا نام لیتے ہو, تم نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. سن, جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا یا شیخ, جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا میرا کوئی نام لے ہی نہیں سکتا. پھر شیخ نے کیا فرمایا, سن بدخشانی, یہ دارا شکو کے پیر مرشد ہیں اور ابو المعالی قادری ایسے ویسے بزرگ نہیں ہیں. تو غوث پاک کیسے بزرگ ہوں گے؟ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث پاک کی سیرت پر کتاب لکھنے لگے تو کہتے ہیں میرے پورے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. اتنا پریشر تھا غوث پاک سرکار کی ولایت کا, میں کانپنے لگا. تو مجھے اشارہ ہوا کہ برزخی دنیا میں حضور غوث پاک کے ساتھ میں ابو المعالی قادری رہتے ہیں, جا کے دہلی سے پیدل ان کے روزے پہ حاضری دو, وہ سفارش کریں گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں میں قرار آ جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو دن کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے, جن کے حوالے دیے اعلیٰ حضرت نے, سمجھ رہے ہیں آپ, ان پر کہتے ہیں کہ میں ریشہ طاری ہو گئے. برزخی دنیا میں سیدنا شیخ کے سائے کے طور پہ رہتے ہیں, ویسے ہی ساتھ رہتے ہیں جیسے میرے امام کے بھائی علامہ حسن نے کہا تھا غریب نواز کے بارے میں کہ یا خواجہ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور, رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا. ڈوب جائیں اس شعر کی گہرائی میں. ہائے ہائے, ادب بھی بحال رکھا اور شان غریب نواز میں بھی آنچ نہیں آنے دی. سنیں آپ, معلوم ہے تو شیخ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے غوث پاک نے کہا تم ریگستان میں کھڑے ہو, اگر دل کہے تو بولنا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی, اور تم ننگے سر کھڑے ہو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا ہوں. سننا صاحبو, یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لو. بدخشانی یہ امامہ شریف پہن لو. جیسے حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف, وہ کہتے ہیں کہ جھٹکے میں میری آنکھ کھل گئی تو گھر تو خوشبودار تھا, امامہ شریف غائب تھا. غوث پاک بھی نہیں تھے اور میں تھا, میرا گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی, اپنے پیر ابو المعالی قادری کے پاس گیا تو خواب میں شیخ بدخشانی نے غوث پاک کو دیکھا, ایک نے ایک کو دیکھا. ریورس کرتا ہوں جملہ, خوب سمجھ کے بولنا. ایک بدخشانی نے ایک غوث پاک کو خواب میں دیکھا, تیسرا کوئی نہ تھا, ایک نے ایک کو دیکھا. سمجھ گئے؟ بدخشانی نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا, اور جب بدخشانی اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کیا کہا, مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. بولے مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. تو بولے حضور کرم ہے آپ کا, آپ کے دامن کی برکتیں ہیں. بدخشانی کے پیر نے کہا او بدخشانی, تجھے حضور غوث پاک نے کیا دیا, کچھ دیا؟ بولے حضور زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ زیارت سے مشرف کیا, اب کیا چاہیے؟ بولے کچھ عطا کیا؟ بولے حضور دے رہے تھے. کیا؟ مشورہ کر کے بتائیں. امامہ شریف. بولے وہ دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے وہ آنکھ کھل گئی. پھر غوث پاک بھی خواب سے چلے گئے, امامہ شریف بھی چلا گیا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. شیخ ابو المعالی قادری نے مسکرا کے کہا سن, جو غوث پاک سرکار تجھے امامہ شریف دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے.
اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا۔ اتنا سننا تھا کہ بدخشانی کہتے جب میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، کیا مطلب؟ جزاک اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو چلیں گے بغداد شریف۔ اجازت دیجیے گا، آپ سب کا سلام پیش کروں گا، 2 دن کے بعد جانا ہے۔ حضور غوث پاک کی پیدائش مبارکہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ غوث پاک کی دہلیز پر بیٹھتا ہوں، قدم شریف کے پاس تو ایک شعر پڑھتا ہوں: اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ کوئی پوچھے آپ سے آپ کے دل کی خوراک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ہاتھ اٹھا کے بولے 2000 روپے کی ٹی شرٹ پہن لیں سکون نہیں مل سکتا، ریڈ اینڈ چیف کی 3,000 روپے کی چپلیں پہن لیں سکون نہیں مل سکتا، کتنے برانڈڈ آپ چشمے لگا لیں سکون نہیں مل سکتا۔ لکھ لو اس کو، شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن، لارڈ میکالے، نیتنیاہو، ولادیمیر پوتین، ان کتوں سے پوچھو تو بتائیں گے تمہیں نہیں سکون ملا۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ کہاں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے تذکرے میں ہے۔ یہ بغداد شریف ہے جہاں سے یہ بات مڑ گئی۔ بغداد شریف میں ایک نہر ہے جس کو نہر دجلہ کہتے ہیں۔ یہ نہر دجلہ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک حصے کو کاظمین کہتے ہیں، ایک حصے کو آزمین کہتے ہیں۔ کاظمین امام موسیٰ کاظم کے نام سے، آزمین امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے۔ اس کو کاظمیہ بھی کہتے ہیں، اس کو آزمیہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر امام موسیٰ کاظم ہے 7ویں امام، ان کے بغل میں ان کے پوتے 9ویں امام امام جواد تقی بھی ہیں، اس کے بغل میں قاضی القضات فی البغداد امام یوسف انصاری بھی ہیں۔ اور جب آپ نہر دجلہ کے اس طرف آئیں گے تو 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، جن کے علم کا نور ان علماء کے سینوں میں مسکراتا ہے۔ ان کے دائیں طرف ابو الحسن نوری لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بائیں طرف وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو مناجات میں نام جن کے لیے جاتے ہیں بحر شبلی شیر حق۔ ان کے پیچھے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، بشر حافی کہتے ہیں، گرامر کے اعتبار سے وہاں کے مکتوب پہ لکھا ہوا ہے بشر حافی، وہاں کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک فائل پڑھتا ہوں، سننا صاحبو، 80,000 روپے کا موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے لیکن سکون نہیں دے سکتا۔ بے ذکر اللہ، سمجھ رہے آپ؟ خدا کے علاوہ، خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز تمہیں تسکین نہیں دے سکتی۔ ایویل، کمپوز، سنگریٹ، گل کرتے رہو، سکون نہیں ملے گا۔ بے ذکر اللہ۔ یہ نہر دجلہ کے قریب یہ بزرگ ہیں بشر حافی۔ پہلے کیا تھے؟ بغداد شریف میں سب سے زیادہ شراب کی بھٹیاں انہی کے پاس تھیں۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، نہ جانے کتنے قبیلے اجاڑے، نہ جانے کتنے آشیانے اجاڑے تھے۔ حضرت بشر حافی نے شراب پلا پلا کے گھروں کو، محلوں کو اجاڑ دیا، نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اہل عراق کہتے ہیں کہ وہ خود بہت بڑے شرابی تھے، ٹھیکہ دیشی شراب، یہ میکدہ، یہ بیئر بار، یہ سب انہی کے نام سے آباد تھے۔ اتنے بدنام زمانہ تھے، سرکار معاف کرے۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے بچے ان کو دیکھ کے آپس میں کہتے تھے ابے اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی جا رہا ہے، اگر یہ کسی کو دیکھ لے گا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے۔ ان کے گناہوں کو اتنے چرچے تھے۔ یہی بشر حافی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نشے میں تھا، شراب کی بوتلیں ختم کرنے کے بعد نشے میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا،
اور نالی میں پڑا ہوا تھا اللہ کا نام، جو تطمئن القلوب کا بیس ہے۔ اللہ کا نام نالی میں ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا نام نہ پہچان پاؤں۔ ہائے ہائے اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اپنے خالق کا نام نہ پہچان پاؤں۔ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا، اسے گھر لے کے آیا، حالانکہ میں نشے میں تھا، اس پہ عطر لگایا، اسے طاق پہ رکھا، پھر ایک جملہ کہا، پھر دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں جب میں نے اسے طاق پہ رکھا تو پھر میں نے ایک جملہ کہا، او نام خدا میں نشے میں ہوں، او نام خدا میں نشے میں ہوں، او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند۔ اللہ بس اتنا کہا، اپنے گھر کے آنگن میں چارپائی پر چٹائی پر آ کے بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے۔ دروازے پہ چلے گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں۔ آنے والے نے کہا ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں۔ بولے پھر؟ بولے میرے رب نے میرے پیر سے کہا کہ جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا۔ تو بشر حافی نے کانپتے ہوئے کہا نا 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 نا، وہ میں نہیں ہوں، میں تو شرابی ہوں۔ آنے والے نے کہا یہی بات میرے پیر نے رب سے کہی، میرے مولا وہ تو شرابی ہے۔ بولے پھر؟ بولے میرے پیر سے رب نے کہا ابھی ابھی اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر جس پہ میرا نام لکھا تھا نالی سے نکال کے اسے اونچائی پر رکھا ہے، میں نے بھی اس کا نام جہنم سے نکال کے جنتیوں میں لا کے رکھا ہے۔ آئے اللہ، اے بشر تجھے مبارک ہو، اللہ کی بارگاہ میں سے تجھے سلامتی کی برکتیں میسر ہو رہی ہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں میرے چہرے پر پریشانی کے قطرات آئے، میں نے دروازہ بند کیا، گھر کے اندر آ گیا۔ صبح کو میں نے آرڈر دیا کہ ساری بھٹیاں شراب کی توڑ دی جائیں۔ میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، آج نیت کر لی اب گناہ نہیں کروں گا، اب حرام کام نہیں کروں گا، اب میں توبہ کر لوں گا، اپنے رب کے حضور سرب سجود رہوں گا۔ توبہ کرنے کے ارادے سے جیسے ہی گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کر یہ کہہ کے بھاگتے تھے کہ ہمیں بھاگو بھاگو بھاگو، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا، آج ان کی سوچ بدلی تو ان بچوں کے لہجے بدلے۔ وہ بچے کہتے ہیں آ جاؤ میرے دوستو باہر آ جاؤ۔ آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب بشر حافی کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں۔ بولے بھٹیاں؟ میں نے کہا توڑ دی۔ بولے یہ ٹھیکہ دیشی شراب؟ بولے سب ختم کر دیا۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے اللہ کے حضور ایک گنہگار بندے کی حیثیت سے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے ایک تسبیح دی، ایک مصلی دیا۔ پیر صاحب نے کہا چلے جاؤ، جا کے اللہ کا نام لو، جا کے اب اللہ کا نام لو، وہی نام جو دل کی غذا ہے۔ سننا صاحبو، میں جب امریکہ میں آگ لگی ہو، جب فلسطین جل رہا ہو، تو ہم تمہیں عمر شریف کے ڈرامے نہیں سنا سکتے۔ سیدھی سی بات، ہماری روز کی دعا ہے اللہ امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس پر رحمتوں کی بارشیں برسائے، اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ اللہ مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، مجاہدین بیت المقدس پہ کرم فرمائے۔ میری روز کی دعا ہے، الہ آباد میرے گھر کے قریب ہے، وہاں پر غیر مسلموں کی بڑی بھیڑ ہے میلے میں روز دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو، آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اسے تقسیم کریں، اسے تقسیم کریں، لے کے اپنے ساتھ مت جائیں، چراغ سے چراغ جلائیں، بڑی ذمہ داری آپ کی۔ اللہ کا ذکر تو جناب بشر حافی کہتے ہیں میرے پیر نے کہا گھر چلے جاؤ، یہ تسبیح لے لو، یہ مصلی، اللہ اللہ اللہ۔ خطابت کے پیٹرن سے الگ چیزیں ہیں، لوگ بوریت محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دل کی خوراک سے دل کو تو سکون ملتا ہی ہے، دل تو مطمئن رہتا ہے۔ سن لیں، 2 دن تک اللہ کا نام لیتے رہے۔ بیوی آ گئی، اس نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، شراب کی بھٹیاں؟ بولے توڑ دی ہیں۔
بولے پھر یہ اللہ اللہ کب تک کرتے رہو گے؟ بولے جب تک جسم میں جان باقی ہے اب اللہ اللہ ہی کرتا رہو. بولے یہ بچے بھوکے مر جائیں گے، ان کے کھان پان کا کچھ انتظام کرو نا میرے شوہر. بولے کیا کریں؟ تو بشر حافی کی بیوی نے کہا شہر کے چوراہے پر صبح کو جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی کوئی علاقہ ہوگا جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، وہیں چلے جاؤ اور جا کر کے تم کھڑے ہو جاؤ. کوئی مزدور سمجھ کے تمہیں اپنے گھر لے کے جائے گا، تم سے کام کروائے گا، مزدوری کروائے گا، اور شام کو 150 دال روٹی نمک چاول کے پیسے دے گا. چولہے تو جل جائیں گے. بشر حافی بولے صبح کو جاؤں گا. کہاں جانا تھا؟ شہر کے چوراہے پر مزدوری کرنے کے ارادے. صبح ہوئی تو ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا اور تسبیح لی، کندھے پہ رکھا. شہر کے چوراہے پر نہیں گئے، شہر کے چوراہے پر نہیں گئے. ان کے گھر سے نہر دجلہ کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے. میں گیا ہوں پیدل اس لیے بتا رہا ہوں. ان کے اپنے گھر سے نہر دجلہ کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے. نہر دجلہ کے کنارے چلے گئے، لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. کیا کوئی ایک آواز اور؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہو. ہاں بولو. بزرگوں نے کیا فرمایا سنیں گے؟ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اسے لکھ لینا، کام آئیں گے. ایک مرتبہ جب کوئی اللہ کہتا ہے، دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا ہوا کہا ہوا قبول ہو جاتا ہے. اپنے رب کا نام لیتے ہوئے شرمایا نہ کریں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. صبح سے شام تک کیا کہتے رہے؟ برکت کی محفل ہے، اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا اور سیدھے اپنے گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. کام کیا تھا؟ کھیل کود کے لوگ عادی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تہذیب اور ثقافت زندہ ہے مذہبی طور پر. علماء کرام کی یہ پیش سنیں، کام آئیں گی باتیں. بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. کام کیا تھا؟ بولے. تو بیوی نے کہا کہ پھر وہ مزدوری کے پیسے، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. بولے مالک بہت اچھا ہے. آپ اگر حاضر ہیں تو آپ کی آواز میں سنوں. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے کہ جس کے ہاں میں کام کر رہا ہوں وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے. آئے ہائے ہائے. 1 منٹ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کیے تھے کہ آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا؟ مجھے بتاؤ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ اس کے کرم پر ڈیپینڈ ہے. پانی سے تصویریں بنانے والا میرا رب. آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، الہ آباد کا درویش کہتا ہے، اسے لکھ لو سونے کی قلم سے. آپ بھول گئے اپنے رب کو؟ رب آپ سے غافل نہیں ہے. معلوم ہے آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی آواز میں سنوں. میں قریب رہتا ہوں لکھنؤ کے، تو میرے ہاں بڑی خاموشی ہے، اور اس قسم کی خاموشی کہیں مل جائے تو لگتا ہے میں لکھنؤ ہی میں ہوں. مجھے بہت اچھا لگا ماشاء. وہ کہتا ہے درویش جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن تجھے اللہ دیتا تھا تیرے حساب سے. اگر تجھے تیری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کا لتھڑا بن کے بہ گیا ہوتا. آنے سے پہلے تو عدم کے دیار میں ہوتا، وجود میں نہیں ہوتا. اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ تصویریں پانی سے بنا رکھی. اللہ اکبر. اس کے نام پہ تڑپتے بھی نہیں. بولے مالک بہت اچھا ہے. یہاں یہ سوال بھی سوئے ادب ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہے. وہی تو اچھا ہے، وہی تو اچھا ہے. اور اس کا بنایا ہوا محبوب اتنا اچھا ہے، میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. اب یہ تولنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ارے یار تو کسی کا بھائی نہیں ہے، تو اپنے بھائی کا بھائی نہیں ہے.
تو نے حضور کے مرتبے کی ہمسری کر لی، کیا مطلب ہے یار؟ حضور غوث پاک کے بارے میں وہ درویش کہتا ہے، سنو اللہ نے حضور غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ رکھا کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو آیا حضور سے ہمسری کرنے کے لیے کہ عقل پہ پتھر پڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کی خوراک کیا ہے؟ دیکھیں بولے اللہ کا ذکر ہے. اسے یاد کیجئے گا، باتیں کام آئیں گی انشاءاللہ. دل کی خوراک. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بنا مانگے دینے والا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے مالک اچھا مل گیا، لیکن کل جانا تو مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک ہے. صبح اٹھے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مصلی، پھر وہی تسبیح. نہر دجلہ کے کنارے پر گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. ماشاءاللہ. ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ یہاں آ جائیں، میں وہاں جاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ آنے کے لائق ہو گئے. حالانکہ جو لوگ ہم لوگ ہیں یہاں پر، آپ ہی لوگوں کی دعا سے. اگر کوئی بہت بڑا نعت خواں شاعر ہے تو آپ کی وجہ سے. آپ نہ سنو تو کون کس کو پہچانتا ہے. کبھی کبھی کسی کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سننے والوں کی وجہ سے جلسے قبول ہو جاتے ہیں. آپ اپنی حیثیت کو پہچانو. اللہ مبارک فرمائے میرے بھائیوں کو. سنیں آپ، اب صبح سے شام تک وہی تسبیح لے کے بیٹھے. کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا؟ بولے ہاں دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے اتنا اچھا ہے کہ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زاہد نے اس خیال سے تسبیح توڑ دی، کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب دے. کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب دے. کیا شان ہے میرے پروردگار عالم. غور نہیں کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا؟ ہم نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا آپ نے سمجھ لیا. میں نے واٹس ایپ پہ لکھا تھا کیا کہا. میں نے انسٹاگرام پہ آپ کو بھیجا تھا. میں نے آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس کیا تھا کیا کہا. آپ نے جواب دیا. میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا. کہاں ہے السلام علیکم لکھا ہوا؟ اگر سمیٹ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. صوفیہ کہتے ہیں اللہ وہ قادر مطلق فاعل حقیقی ہے جو ہواؤں کو حرف بنا دیتا ہے. ہوا کو حرف بناتا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل کی خوراک اللہ. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا. کام کیا تھا؟ تھک گئے. بولے کام کیا. بولے کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، اسے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. تو بیوی نے کہا نا 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 بات نہیں بنے گی. کل جانا تو اس کے ہاں سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی دوسرا کام کرنا. دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. بیوی کے کان میں بولے سن کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے. کام کیا تھا؟ چلے گئے نہر دجلہ کے کنارے پر اور جا کے پھر وہی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ. شام ہوئی، عصر کے بعد آنا تھا، آئے نہیں. بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ دولت ہے. ہاں واصف علی واصف کہتے ہیں تم اللہ سے جب مانگو تو کوئی نعمت نہ مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں گی. ہے کہ نہیں؟ اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں گی. سمجھے؟ تو جناب بشر حافی کہتے ہیں میں عصر کی نماز کے بعد آیا نہیں. میں نے وہیں نماز پڑھی عصر کی، مغرب وہیں پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ. عشاء پڑھ لی، گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر. سوچے نہیں جاؤں گا، 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے جاؤں گا. بچے سو چکے ہوں گے، بیوی تھک گئی ہوگی میرے انتظار میں، بچے بھوکے ہوں گے. شاعر نے کیا کہا تھا؟ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. شعر یہ ہے.
ابھی سنیں, کچھ دنوں کے بعد سمجھیں گے. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. بڑی کیفیت کا شعر ہے یہ. اللہ اکبر. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ. بڑے بڑوں کو دیکھا آپ نے کٹورے لے کے روڈ پہ آ گئے, جن کے دروازوں پر ہزاروں لوگ کٹورے لے کے کھڑے رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں ڈر کے مارے میں گھر کی طرف آیا, جاؤں گا دروازے پہ سو جاؤں گا, بیوی سو رہی ہوگی, بچے بھوکے تڑپ کے سو گئے ہوں گے, صبح اٹھوں گا فجر کی اذان کی آواز سن کے قریب کی مسجد میں چلا جاؤں گا اور نماز پڑھ کر کے پھر یہی جھولا, پھر یہی لوٹا, پھر یہی مصلی, پھر یہی تسبیح لے کے یہیں آ جاؤں گا, 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور تسبیح لے کے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا. بشر حافی کہتے ہیں جیسے رات کے آخری حصے میں گھر کے قریب پہنچا, میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. بڑے بڑوں کے ہاں بھی راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا, چراغ امیر کے گھر کی نشانی تھی. بولے میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا, میں نے سوچا یہ میرا گھر ہے, اور قریب پہنچے تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آ رہی تھی. توجہ ہے؟ اور قریب پہنچے تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی, اور قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی بیٹھی نئے لباس میں ملبوس تھی. اس نے اپنے شوہر کو سلام کیا. کیوں سلام کیا؟ حضور کی حدیث شریف ہے. وسیم بریلوی نے کیا کہا, اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. گھروں کا نظام بگڑنے نہ پائے اگر میری ماں میری بہنوں کو حضور کے فرمان کی راہ کا مسافر بننے کا شرف مل جائے. تو شاعری اشارے کے زبان کا نام ہے, سمجھے؟ اور آپ ذی فہم لوگ ہیں. جیسے قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی, چراغ جل رہا تھا, بچے ہنس رہے تھے. قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی نئے لباس میں کھڑی تھی. بیوی نے اپنے شوہر کو سلام کیا. شوہر کا نام تھا بشر حافی. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ کل کوئی آپ سے پوچھے کیا نام تھا تو بتاؤ گے؟ چائے پینے کے لیے چائے خانے پہ جاتے ہو, کبھی کبھی پلانے کی نیت سے جایا کرو. یہی باتیں بتایا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جہاں جاؤ گے برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. کیا نام تھا؟ بشر حافی. مزار شریف کہاں ہے؟ آزمین کے علاقے میں. چلیں گے انشاءاللہ. ابراہیم نام ہے جو وہاں کے خادم ہیں, میرے دوست ہیں, ان کی امی ان کے والد صاحب. ابراہیم نام یاد رکھیے گا, وہاں کے خادم ہیں 20-25 سال کے. تو سرکار بشر حافی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا بات کیا ہے, تیرے لباس تبدیل ہیں, گھر کی فضا بڑی بدلی ہوئی ہے, یہ تو بھوکے کا گھر ہے. تو بیوی نے کیا کہا؟ توجہ ہے, اپنے رب کو یاد کرو گے. بیوی نے کہا اے میرے شوہر, تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو, اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. آئے آئے اللہ اللہ اللہ, یہ اسی کی بہار ہے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے, اتنا روئے کہ داڑھی بھی گئی. بولے میرے مولا تو جانتا ہے مجھ سے بڑا گنہگار اس شہر کے جزیرے پہ کوئی نہ تھا. کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا شراب پلا کے, کتنے بچوں کو یتیم کیا میں نے ان کے باپ کو کا سایہ ان سے الگ کر کے, کتنے آشیانے میں نے اجاڑ دیے, کتنی گلکاریوں کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. لیکن صرف تیرا نام اللہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا, اسے بوسہ دیا, وہ بھی تیری توفیق سے. 3 دن تک میں نے نہر دجلہ کے کنارے پر تیرا نام لیا, تو نے فرشتوں کو بھیج کر کے میرے گھر پہ 1 مہینے کا راشن بھیج. اے میرے مولا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. تو تواب ہے, تو غفار ہے, تو رازق حقیقی ہے, تو صمد ہے, تو بر ہے, تو رؤوف ہے. اتنا کہہ کے روتے رہے سرکار بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بیوی نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا اپنے شوہر کو, کہا اٹھیں اٹھیں اٹھیں. کھڑے ہو گئے, آنسوؤں کو پوچھا. اب بیوی نے کیا کہا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. بیوی نے کہا اے میرے شوہر, وہ جو دن میں تمہارے مالک کے 2 بندے 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے, وہ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے. تیار ہیں آپ؟ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں. بولے میسج کیا ہے؟ بولے وہ دونوں یہ کہہ کے گئے تھے کہ مالک نے کہا ہے.
جا کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا، وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کام کیا تھا؟ بولو۔ اس میں اعظم ہے، یہی نام تو پیارا ہے۔ یہ نام نہ ہو تو پھر کوئی نہ ہو، اسی نام کی ساری بہار ہے، یہی نام ہمارے دل کی خوراک ہے۔ ایول کمپوز سگریٹ موسیٰ کا گل کر کے تمہیں نیند نہیں آ سکتی، زبردستی کھینچ تان کے لاؤ گے تو ربڑ کے طریقے سے نیند کے وجود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے، لیکن اللہ کا نام لے کے سو گے تو سو گے نہیں، آپ بھی جاگتے رہو گے، تقدیر بھی جاگتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ نام لیں گے دل سے بولیں۔ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نمازیوں کے انتظار میں، وہ آ جائے تو کسی کی برائی کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں ایسے موقع پر تم مسجد کے اندر ہی رہا کرو اور اتر اور دکھن تسبیح لے کے اللہ اللہ کا وظیفہ کیا انشاءاللہ بولے۔ کبھی کبھی راتوں کو اپنی بیوی اپنے بچوں کو سلانے کے بعد مصلے پر بیٹھ جایا کرو، لائٹ کم کر دیا کرو اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ جایا کرو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہی تمہارے دل کی خوراک۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ کو لگے گا میں ہی نہیں ہوں، یہاں تو کوئی اور مخلوق بھی ہے، یہاں میں ہی نہیں ہوں، مقربان بارگاہ الہ بھی یہاں پر ہے، یہاں مردان غیب بھی ہے، یہاں رجال الغیب بھی ہے، یہاں بڑے بڑے ابدال و اوتاد و ابرار و مرزوب اور سالکین کی روح کا فیض بھی ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ جب بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کے جنگل میں اللہ کہتے تھے تو جنگل کے سارے شیر چیتے آپ کے قریب آ کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے پڑھتے تھے۔ بھول گئے اپنے رب کا نام، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے اس نے کیا کیا انتظام کیا۔ موبائل ہے، کبھی دیکھا کرو ایمیزون کے جنگلوں کی داستانیں، جہاں لاکھوں پرندوں مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انہیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی۔ ایک صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم، تو اللہ والے نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بولے کاہے کو؟ محنت میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں، اپنی کمائی کا کھاتا میں ہوں، تو کس بات پر اللہ کا شکر؟ فرمایا ہضم کیا تیرا باپ کرتا ہے؟ بھول گئے؟ 8 mm کی پتھری سے پورا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نہ ماں روتی نہ باپ روتا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہے قادر مطلق، وہی جو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔